اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم ای ما شأنکم سرتم فی المنافقین فئتین فرقۃ. یہ آیتیں ہیں جلالین کا صفحہ نمبر 83 اور آیت نمبر کون سی ہے؟ سورہ نساء کی 188 88 آیت. ٹھیک ہے، صرف 88 ہے نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فما لکم فی المنافقین. اچھا، اس سے اوپر شأن نزول ذکر کیا جا رہا ہے. ولما رجع ناس من احد اختلف الناس فیہم فقال فریق اقتلہم وقال فریق لا. اور جب لوگ لوٹے احد سے تو لوگوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں. ان کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا؟ منافقین کے بارے میں. فقال فریق، ایک فریق نے کہا ان کو قتل کر دو. وقال فریق، دوسرے فریق نے کہا لا، نہ قتل کرو. کس کے بارے میں ہے یہ؟ منافقین کے بارے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس میں کیا فرمایا گیا؟ فما لکم فی المنافقین، تمہاری کیا حالت ہے، یعنی تم ہو چکے ہو منافقین کے بارے میں دو جماعتیں. فئتین، فئتن پارٹی، جماعت. فرقتین، دو فرقے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی کفر اور معاصی. کس بات کی طرف لوٹا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر کی طرف لوٹا دیا اور اپنے رحمت سے دور کر دیا. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم ہدایت دو اس شخص کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یعنی اللہ نے جسے گمراہ کر دیا تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اب منافقین کے بارے میں یہ مت کہو کہ انہوں جو ہدایت یافتہ ہیں یا وہ اچھے لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں مت کہو. اب ان کو فوراً سزا دی جائے یا نہ دی جائے اس کے بارے میں تو یہاں پر فرمایا نہیں گیا ہے، لیکن اگر کسی کا کھلم کھلا کفر واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے تو پھر ان کو سزا دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے. اگر کھلم کھلا کفر سامنے نہیں آتا، چھپا کر ہی وہ منافق ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں سزا نہیں دی گئی ہے کیونکہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. آئی بات سمجھ میں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ یا تعدوہ من جملۃ المہتدین، یعنی تم ان کو شمار کرتے ہو جملہ ہدایت پانے والوں میں سے، یعنی دیگر ہدایت پانے والے لوگوں میں کیا ایسے منافقین کو تم شمار کرتے ہو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ والاستفہام فی الموضعین للانکار، اور دونوں جگہوں میں استفہام انکار کے لیے. کیا مطلب؟ اوپر جو ہے ما لکم، دونوں جماعتیں بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو منافقین ہیں ان کے بارے میں یہی ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ جو ہے گمراہ ہیں. اور دوسری بات کہ کیا تم ہدایت دینا چاہتے ہو ان کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ تو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جنہیں گمراہ کر دیا تو انہیں ہدایت نہیں دے سکتے. دونوں جگہوں میں بھی جو اوپر ما ہے یہاں پر آ ہے، یہ استفہام کے لیے ہے. ٹھیک ہے، نہیں تم ہرگز پاؤ گے اس کے لیے کسی راستے کو، یعنی ایسا طریقہ ہدایت کی طرف. ودو، وہ چاہتے ہیں. تمنو، لو تکفرون، لو ان کے معنی میں ہے کہ تم کفر کرو. کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے. منافق کیا چاہتا ہے؟ کہ مسلمانوں کو بھی اسی گڑھے میں ڈھکیل دے جس گڑھے میں وہ جا کر گر چکا ہے. ٹھیک ہے، فتکونون انتم وہم سواء فی الکفر، پھر ہو جاؤ تم اور وہ کفر میں برابر. یہ منافق چاہتے ہیں. فلا تتخذوا منهم اولیاء، تم مت بناؤ ان میں سے ولیوں کو. کیا مطلب؟ لا توالونہم، کہ تم ان کو بناتے ہو دوست. وَإِنْ أَظْهَرُوا الْإِيمَانَ، اگرچہ کہ وہ ایمان کو ظاہر کریں. یعنی تم کو انہیں دوست بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هِجْرَةً صَحِيحَةً تُحَقِّقُ إِيمَانَهُمْ، یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، ایسے ہجرت جو صحیح ہو. ظاہر میں جھوٹی موٹی ہجرت کرے بھی تو اس کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے. صحیح ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے، دنیا کے کسی مطلب کے لیے نہیں. اگر جو ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر ہجرت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو پھر قبول فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم انہیں دوست بالکل مت بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں صحیح ہجرت کریں. اگر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پلٹ جائیں، وَأَقَامُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، اور قائم رہیں اسی پر جس پر وہ ہیں، جس پر وہ لوگ ہیں اسی پر جمے ہوئے رہیں، تو پھر جو ہے اور ایسے ہی کفر کے اندر وہ لوگ دوڑے دوڑے پھریں تو کیا کرو ان کو؟ فخذوہم، تو ان کو پکڑو. بالاسر، یہاں پر حکم آ گیا منافقین کو بھی اگر کفر ظاہر ہو گیا تو ان کو پکڑنے کی اجازت ہے. بالاسر یعنی قید کے ذریعے.
وقتلوہم اور ان کو قتل کر دو، حیث وجدتموہم جہاں تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا توالونہ اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو ایسا دوست کہ جس سے تم دوستی کرنے لگو، ولا نصیرا تنتصرون به اور نہ ایسا مددگار جس کی تم مدد کرنے لگو، علی عدوکم تمہارے دشمن پر، یعنی ان میں پکڑنا ہے، انہیں مارنا ہے، ان کو دوست نہیں بنانا ہے، اور دشمن کے خلاف ان کی مدد نہیں کرنی، ان کے دشمن کے خلاف، مسلمان کے خلاف ان کی مدد نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو ہو گیا عام ایسے منافقین کا حکم جو کفر کو ظاہر کر چکے اور ارتداد کے راستے پر چل چکے یا کافر ہو چکے۔ الا الذین یصلون مگر وہ لوگ جو ملتے ہیں یلجؤون الی قوم بینک و بینہم میثاق یعنی جو پناہ حاصل کرتے ہیں ایسی قوم کی طرف جن کے درمیان اور ان کے درمیان کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد ہے، یعنی وہ لوگ جا کر کیا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہے، ان لوگوں پر جا کے ملتے ہیں۔ عہد بالامانی یعنی ایسا عہد جو امان کا ہو ان کے لیے، بالامانی لہم ان کے لیے ایمان والوں سے امان کا عہد ہے، ولمن وصل الیہم اور اس کے لیے بھی ہے جن کی طرف جا کر وہ ملا ہے، یعنی ایک ایسی قوم سے جا کر وہ ملے ہیں کہ اس قوم سے بھی انہوں نے عہد کیا ہے اور اس قوم نے تم سے بھی عہد کیا ہے، مسلمانوں سے بھی، تو معاہد کا معاہد کیا ہوتا ہے، معاہد ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں نے ان سے معاہدہ کیا، انہوں نے ان سے معاہدہ کیا، تو کیا ہو جاتا ہے، میرا معاہدہ خود بخود ان سے بھی قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ معاہد کی بھی انہوں معاہد ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جس قوم کے درمیان تمہارے درمیان عہد ہے امان کا ان کے لیے، وَلِمَنْ وَصَلَ إِلَيْهِمْ اور ان کے لیے بھی ہے جو ان سے جا کر ملے ہیں، کما عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلال ابن عویمر الاسلمی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا ہلال ابن عویمر الاسلمی سے۔ او الذین جاؤکم ایک یہ قوم ہے، مطلب ان کو بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے، چونکہ ہمارے معاہد سے جا کر وہ لوگ مل چکے ہیں تو وہاں پہ رہیں گے، معاہد بھی جو ہے کوئی زیادتی کرنے کی ان کو اجازت نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ او الذین جاؤکم یا وہ لوگ ہیں جو تمہارے پاس آئے تو صحیح، وقد حسرت اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہیں ان کے دل اس سے کہ وہ تم سے قتال کریں، یعنی کافر لوگ جو ہے دارالکفر سے نکل کے دارالاسلام میں آئے ہیں اور آنے کے بعد وہ مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، اور نہ کفار سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ کافر یا دشمنان اسلام سے لڑنا چاہتے ہیں، وہ بالکل کنارہ کش ہیں، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، اپنی جگہ پر رہنا چاہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اردو میں غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، کسی اور کی طرف مائل نہیں ہونا چاہتے، ٹھیک ہے، تم ان کو بھی چھیڑ چھاڑ مت کرو کیونکہ انہوں ہمارے بیچ میں راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے ہیں، یہ مطلب۔ اور یقیناً تنگ ہو چکے ہیں ان کے دل اس سے کہ وہ تم سے قتال کریں اپنی قوم کے ساتھ، یا او یقاتلوا قومہم معکم یا جو ہے قتال کریں وہ لوگ ان کی قوم کے ساتھ، ان کی قوم سے تمہارے ساتھ، تم سے قتال کریں ان کی قوم کے ساتھ مل کر وہ بھی نہیں چاہتے، اور جو ہے ان کی قوم سے لڑیں تمہارے ساتھ مل کر یہ بھی نہیں چاہتے، غیر جانب کرنا چاہتے ہیں۔ ای ممسکین عن قتالکم وقتالہم یعنی وہ روکے ہوئے ہیں تمہارے قتال سے اور ان کے قتال سے، فلا تتعرضوا الیہم باخذ ولا قتل تو تم ان کو مت چھیڑو پکڑنے کے ذریعے اور نہ قتل کے ذریعے۔ وہذا وما بعد منسوخ بآیات السیف یہ اور اس کے بعد کا حکم آیات السیف سے منسوخ ہے بولا جا رہا۔ یہاں مفسر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جو ہے ان کو ہم دعوت وغیرہ پیش کرے بغیر ان کو ان کی حالت پہ چھوڑنے کا تھا، لیکن جب آیت سیف آ چکی ہے وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ کی جو آیت مبارکہ آ چکی ہے اس آیت کی وجہ سے یہ منسوخ ہے بولا جاتا ہے، یہ ایک ان کی رائے ہے۔ دوسرے مفسرین جو ہے اس کو مانتے ہیں کہ اگر ان سے معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ معاہدہ کیسا ہے، فدیہ کا ہے، کیا کہتے ہیں جزیہ کا ہے، یا جو غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ مسلمان اگر کر چکے ہیں تو اس کی بھی اجازت رہے گی، لیکن ہمارے مفسر کا یہ ماننا ہے کہ آیت قتال کے بعد یہ منسوخ ہے جس کے اندر جو ہے غیر جانبدار رہنے کی کسی کو جو ہے اجازت نہیں دی گئی، ہاں وہ اگر ہماری فرمانبرداری اور اطاعت کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے تسلیتہم علیکم ان کو مسلط کرنا تم پر، لسلطہم علیکم تو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، ان کو تم پر مسلط کر دے گا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر مسلط کر دے گا، بِأَن يُقَوِّيَ قُلُوبَهُمْ اس طور پر کہ ان کے دلوں کو تقویت دے گا، فَلَقَاتَلُوكُمْ تو ضرور وہ تم سے قتال کریں گے، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَشَأْهُ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، اور چاہ بھی سکتا ہے کبھی کبھار اگر مسلمانوں کے اندر جو ہے گمراہی پھیل جائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں سے ساتھ دلانا چاہے تو وہ بھی ممکن ہے، وہ بھی تو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ فَأَلْقَى فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ تو ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب کو، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اگر وہ تم سے جدا رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور پھر وہ تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور ڈال دیں تمہاری طرف صلح کو، الصلح سلام بولے تو صلح،
ای انقادوا یعنی فرمانبردار ہو جائیں، فرمانبردار ہو جائیں. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، طریقہ بالاخذ او بالقطع، تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی طریقہ، کوئی راستہ پکڑنے کا یا قتل کرنے کا، یعنی اب ان سے لڑنے قتل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ستجدون آخرین، یہ تو ایک قوم کے بارے میں ہے جو مسلمانوں کے پاس آتی ہے، آ کر جو ہے دو قوموں کا ذکر نا، ایک تو ایک ہی قوم جو جن سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا، ان سے وہ لوگ معاہدہ کر چکے ہیں، ایک ہو گئے. دوسرے جو مسلمانوں کے پاس آئے ہیں لیکن لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، نہ مسلمانوں کی ساتھ داری میں ہیں وہ، نہ جو ہے غیر مسلمین کافروں کے دشمنان کی ساتھ داری میں ہیں، بلکہ غیر جانبدار ہیں، ان کا حکم آیا. اب آگے دیکھیے، ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، ان قریب تم پاؤ گے دوسری کچھ قوموں کو جو ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں، بِإِظْهَارِ الْإِيمَانِ عِنْدَكُمْ، منافقین کہ تمہارے پاس ایمان کو ظاہر کر کے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں اپنے قوم کے ساتھ بھی کفر کے ذریعے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان کی طرف لوٹ جاتے ہیں، وَهُمْ اسد وغطفان، اور وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ چاہیے لو تم بسکٹ دے دو. اسد اور غطفان کے لوگ ہیں، کون کون ہیں؟ ایک لے لو، آدھی آدھی، ایک میں کھا لیتا ہوں. وہ اسد ہے اور قبیلہ غطفان ہے. وہ لوگوں کا کیا قصہ تھا؟ وہ لوگ جو ہے مسلمانوں سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بولے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ امن میں رہیں گے، ہم جو ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے آگے، کلما ردوا الی الفتنۃ، جب بھی انہیں لوٹایا گیا فتنے کی طرف، یعنی بلایا گیا شرک کی طرف، ارکسوا فیہا، اس میں وہ لوگ مبتلا کر دیے گئے، اس میں وہ لوٹا دیے گئے. یعنی جب بھی یہاں اظہار ایمان کے ساتھ آ کر بولنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر جو ہے کفر کی طرف لوٹایا گیا تو فوراً چلے گئے، فوراً چلے گئے. تو یہ ایمان والے نہیں تھے، دھوکے بازاں تھے. ارکسوا فیہا وقعوا اشد وقوع، یعنی اس میں وہ پڑ گئے بہت سختی کے ساتھ پڑنا. فإن لم يعتزلوكم، اگر وہ تم سے جدا نہ رہیں، ایسے لوگ بترک قتالکم، جدا نہ رہیں کا مطلب یہ کہ اگر وہ جو فتنے کی طرف جا کے پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پہلے ان خطرناک کافروں کو مارنے سے پہلے ان کو مار دینا. پہلے کیا کر دینا چاہیے؟ ان کو مار دینا چاہیے، کیونکہ یہ دھوکے باز ہیں. پہلے دھوکے بازوں کا سر قلم کرنا ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے ان کو ہٹا دی تو راستے میں سے بڑا پتھر بعد میں نمٹ لیں گے. بترک قتالکم، اگر وہ تم سے جدا نہ ہو قتال کو چھوڑنے کے ذریعے، ولم یلقوا الیکم السلام، اور نہ تمہاری طرف صلح کو پیش کریں، ولم یکفوا ایدیہم عنکم، اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو تم سے، فخذوہم، تو تم کیا کرو ان کو پکڑ لو، بالاسر، قید کے ذریعے، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور ان کو قتل کرو جس جگہ تم ان کو پاؤ، وجدتموہم، جس جگہ کے تم ان کو پاؤ تو ان کو کیا کرو بھائی؟ قتل کر دو. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور وہی لوگ ہیں کہ بنایا ہم نے تمہارے لیے ان پر کھلی دلیل، برہاناً بیناً ظاہراً علی قتلہم وسبیہم لغدرہم، کھلی ہوئی دلیل ظاہری ہے، کیوں؟ ان کے قتل پر، نہیں ان کے قتل پر اور ان کے قید کرنے پر. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے. غدار اور دھوکے باز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے قتل کرنا ضروری بنتا ہے. سمجھ گئے؟ تو ان کو پہلے سے جو ہے راستہ صاف کر دے گی، اس کے بعد جو ہے جو اصل بڑا دشمن ہے، بڑی چٹان ہے، اس کو جو ہے چکنا چور کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. لیکن پہلے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، ان کو تو راستے سے صاف کرنا ضروری ہے نا بھائی. یہ رکاوٹیں رہتی ہیں، ان رکاوٹوں کو، ان جو ہے کنکروں کو دور کر دے کے اس کے بعد وہاں پر جانا ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.